موجود ہے اس پر ایک ردہ اور ہے، ایک پردہ اور ہے اس کے اوپر. یضل به الذین کفروا، گمراہ ہوتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. یحلونہ عاما، ایک سال اس کو حلال کرتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اسی کو حرام کرتے ہیں. جس سال جنگ کرنے کی خواہش ہو گئی کہا اس سال یہ مہینہ حلال، اور جس سال جنگ نہیں کرنا ہے اس سال کہا یہ مہینہ حرام. ان مہینوں کو مؤخر کرتے رہنا، اس کی حلت و حرمت کو اپنے ہاتھ سے الٹتے پلٹتے رہنا. لیکن 4 مہینہ بہرحال گنتی پورا کر دیتے تھے. تو گنتی پورا کرنا مطلب نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ گنتی پورا کرتے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے کبھی بھی پڑھ لو، ٹائم پر پڑھنا مطلوب ہے. ٹائم پر نہیں پڑھیں گے 11 بجے فجر پڑھیں گے ضرور فجر، لیکن صبح دن نکلنے کے بعد 9 بجے اٹھ کے نہائیں گے اور 11 بجے فجر پڑھیں گے تو فجر پڑھ لیے 5 نماز ہو گئی، گنتی میں آ گئی ہو. لیکن کیسی آئی؟ اپنی مرضی کے موافق آئی، اللہ کی مرضی کے موافق تو نہیں آئی. اللہ کی مرضی کے موافق کیا تھی کہ آپ صبح فجر کی نماز دن نکلنے سے پہلے پڑھتے، وہ اللہ کی مرضی کے موافق تھی. تو گنتی 5 وقت کی نماز کی ہو گئی لیکن بے وقت ہوئی، اگرچہ ذمہ سے ساقط ہو گیا، لیکن اس ہیرا پھیری کرنے کو ہم اچھا نہ سمجھیں. کبھی کبھی غلطی سے، بھول چوک سے اور اپنی بے بسی سے ہو جائے تو معاف ہے، عادت بنا لینا یہ غلط ہے. کبھی کبھی بھول چوک میں سو گئے، کبھی تاری ہو گئی، نہیں اٹھ سکے تو نیند عذر ہے، لیکن نیت ہی صبح اٹھنے کی اور نہانے کی عادت ڈال کے بیٹھ گئے ہیں. آج تو اتوار ہے، آج اٹھیں گے 11 بجے اور ناشتہ کریں گے 12 بجے، صبح کی نماز کب پڑھیں گے ضرور، تو گنتی پوری ہو گئی 5 وقت کی نماز. ویسے یہ بھی گنتی پوری کرتے تھے 4 مہینے، لیکن اپنی مرضی کا آگے پیچھے کر لیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں لیواقعوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ لیوافقوا عدۃ ما حرم اللہ، جتنی گنتی اللہ نے حرام کی ہے اتنی موافقت میں آ جائے، 4 مہینہ پورا ہو جائے بس. لیکن جن 4 مہینوں میں حرمت تھی وہی مہینے میں حرمت نہیں، اس کو پیچھے آگے کر دیا. تو گنتی پوری کرتے تھے اور گنتی ہم بھی پوری کر رہے ہیں. 20 رکعت تراویح کی ہم گنتی پوری کر لیتے، مطلب کیسے پڑھتے؟ تھکی ہوئی حالت میں پڑھتے، بیزارگی کے ساتھ پڑھتے. کیا چاہتے ہیں؟ کوئی نماز بیزارگی کے ساتھ جائز نہیں ہے، کوئی نماز. کہا گیا ہے اگر نیند کا غلبہ ہے تو سو جاؤ بعد میں پڑھو. کیوں؟ نیند یا بیزارگی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بہت بڑا جرم ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، خشوع اور خضوع ہو، انابت ہو. مگر ایسا ماحول بن گیا ہے کہ نمازوں میں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں بالکل بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف گنتی پوری کر لیتے، 20 رکعت تو 20 رکعت، 5 نماز تو 5 نماز بس. اس میں اللہ کا حکم پورا کرنے کا جذبہ، محبت اور شوق، ملاقات اللہ سے ہو رہی ہے، اس کی لذت، اس کی فرحت، اس کا سرور اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اس کی کیفیت ہم جب سر رکھتے ہیں تو اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ظاہر دیکھتا ہے. ظاہر میں ان کے اعمال ان کو اچھے لگنے شروع ہو گئے، حقیقت میں وہ خدا کی طرف سے اطاعت کا سبب بن گیا. زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیا گیا ان کے لیے ان کا برا عمل. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں کافر قوموں کو. جو قوم کافر ہو اور اپنے کفر پر اصرار کرتی ہو اور اس کفر کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں ہیرا پھیری کرنے کی خوبر ہو گئی ہو، ایسی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں مختلف انداز سے. یہ یہودیوں کی اور کافروں کی خرابی تھی. یہاں سے ایک اور خرابی بتائی گئی ہے 4 قسم کے لوگوں کی مجموعی طور پر. غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہو گئے 8 ہجری میں، اس کے بعد قبیلے حوازن، قبیلے ثقیف پر غلبہ پا گئے، جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے. اب سکون سے بیٹھنے کا زمانہ ہو رہا تھا، لیکن نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی جب کام باقی ہے تو نبی کو اللہ کی طرف سے بیٹھنے کا حکم کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی تو کام باقی تھا. مدینے کے شمال میں ایک مقام کا نام تبوک ہے جو ملک شام سے لگا ہوا ہے. رومیوں کے ماتحت تھا وہ علاقہ. رومیوں کی طرف سے ہرقل بادشاہ نے کہا کہ مدینہ پر چڑھائی کر دو اور جتنی جگہیں یہ جیتے ہوئے ہیں یہ آپس میں لڑتے ہوئے ہیں، ان پر ایسا حملہ کر دو کہ یہ ہمیشہ کے واسطے ختم ہو جائے. جس طرح غزوہ احزاب میں یہودیوں نے پلاننگ کی تھی. روم ہرقل بادشاہ نے بہت بڑا لشکر لے کر بھیج دیا، تبوک کے مقام پر ٹھہر گیا. وہاں سے اطلاع ملی کہ تبوک کے مقام پر رومیوں کا قافلہ آ چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے اور خدا کی طرف سے الہام ہوا، کہا مدینے تک ان کو آنے مت دو، مدینے تک ان کے آنے سے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے، ہم خود تبوک تک پہنچیں گے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم اقدام کرنے آ رہے ہیں. جب آدمی سنتا ہے کہ ڈیفینس نہیں کرتا ہے یہ بلکہ یہ تو اقدام کرتے ہمارے گھر پہ آ رہا ہے تو طاقت میں اضافے کی فکر آ جاتی ہے اس کو. چنانچہ آپ نے اعلان کر دیا کہ سب کو تبوک تک چلنا ہے، چھٹی کسی کی نہیں ہے. سب رکاوٹ کیا ہوئی؟ گرمی کی شدت ہے، شدید گرمی. مدینے میں کیسی پڑتی ہے جو وہاں جا چکے ان کو معلوم ہے. ننگے پاؤں زمین پر آپ ٹھہر نہیں سکتے، چھالے آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے حرم کے سامنے ایک حاجی کی چپل نہیں تھی، وہ اپنے سر کے رومال کو پھینکتا اور دوڑ کے جاتا، اس پر چل جاتا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے اپنے رومال کو پھینکتا، پھر جا کے چل جاتا. اس طرح رومال کو پھینکتے ہوئے اور دوڑ کے چلتے ہوئے حرم تک پہنچا. وہ کیوں؟ اتنی شدید گرمی تھی زمین میں کہ اس کے پاؤں جل جاتے، شدت اتنی ہوتی ہے. ایسے شدید گرمی کے موسم میں وہاں کے پھلوں کے پکنے کا موسم تھا، کھجوریں پک گئی تھی. اور آپ کو شاید معلوم ہے کہ جس طرح ملازم کو تنخواہ ملنے کے دن کا انتظار ہوتا ہے، ایک تو تنخواہ ملنے کی طلب، 30 تاریخ ہو گئی تو کل ملنے والی ہے، تنخواہ ملنے کی فکر طلب رہتی، اور دوسرے یہ پورا مہینے کا آخری دن آیا ہے تو جیب خالی بھی رہتی ہے. ویسے کسان کی جب فصل کٹتی ہے، کٹنے کے قریب اس کی جیب بھی خالی ہو جاتی ہے. تو ایک تو آنے کی امید اور ادھر جیب خالی ہونے کی فکر اور گرمی کی شدت. مدینے کی کھجوریں پک چکی تھی، توڑنے کا موسم تھا، فصل تیار ہے، پورے سال کے گزارے کا یہی سیزن ہے، کھجوریں توڑنے کا بھی ہے اور گھر میں کچھ ہے بھی نہیں. جب نہ ہو اور ملنے کی امید ہو تو کیسا آدمی متفکر ہوتا ہے. اس بیچ میں اللہ کا حکم آتا ہے کہ تمہیں مدینہ چھوڑ کر تبوک جانا ہے. گرمی کی شدت ہے اور فصل پک چکی ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن تمہیں خدا کا حکم پورا کرنا ہے. اس پس منظر میں یہ آیت سنو. سب مسلمان یکساں نہیں تھے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی جان کو لیے حاضر ہیں ہتھیلی پہ ہمیشہ. ان کا بھی ذکر سورہ احزاب میں انشاءاللہ آئے گا، کچھ یہاں بھی آئے گا. تیار ہے؟ فی ساعۃ العسرۃ، فی ساعۃ العسرۃ کا مطلب تنگی کی گھڑی، یہی ہے جو میں نے کیا بھی اسی میں آیت آ رہی ہے آگے 11 پارہ شروع ہونے کے بعد. یعنی تنگیوں کے موسم میں بھی جو نبی کی اتباع پر لگے ہوئے ہیں.
انہیں کوئی پرواہ نہیں سوائے خدا کے حکم کی. دوسرا وہ گروپ ہے جس کو مال کی محبت اس لیے ہے کہ وہ منافق ہے. منافقوں کا پول کھل گیا, وہ نکل نہیں سکے, پکڑے گئے یہاں, ہزار بہانے کرنے کے بعد بھی پکڑے گئے. اور تیسرا گروپ وہ تھا جو مسلمان تو نہیں تھا, مسلمانوں میں رہتا تھا اس لیے تاکہ ان کی خبریں وہاں پہنچائے, جاسوسی کرتا تھا. سماعون لہم کہا اللہ نے ان کو, یہ ان کے جاسوس تمہاری بات سن رہے ہیں, یہ بھی اس کے اندر موجود تھے. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو ساتھ رہ کر تماشا دیکھنا چاہتے تھے, کیا ہوگا, کون جیتے گا, کدھر اونٹ بیٹھے گا, دیوار پر بلی کدھر کودے گی, تھالی کے بیگن کدھر کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں, ادھر نہ ادھر. تو کئی قسم کے لوگ تھے, ان تمام کے لیے مختلف الفاظ پیش کیے گئے ہیں. اور بعض لوگ بڑے پکے مسلمان تھے, شبہ نہیں اس میں, لیکن کاہلی آ گئی, صرف کاہلی آ گئی. آج نہیں کل نہیں پرسوں جا کے شامل ہو جائیں گے, ان کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی ہے. اسی صورت کے اندر آئیں گے الفاظ. یہ خلاصہ سامنے رکھ کر اب سنو, یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا غزوہ تبوک میں چلنے کا حکم آیا ہے. شدت ہے, گرمی ہے, پھل پک چکے ہیں, گھروں میں کچھ نہیں ہے, اور روم کی ہرقل بادشاہ کی فوج سے لڑنا ہے, اور مدینے کے باہر تبوک تک پیدل جانا ہے. پیدل سے مراد سواریاں کم تھیں, افراد زیادہ تھے. چنانچہ بعض لوگ آئے روتے ہوئے, ہم بھی چلنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں, رو رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت آگے آ رہی ہے. بعض لوگ ان میں سے روتے ہیں, ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ, کہتے ہیں سواریاں دے دو, ہم ساتھ چلیں گے. آپ کہتے ہیں سواریاں میرے پاس نہیں ہیں. وہ مایوس ہو کر لوٹتے ہیں, آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہیں, دبدبا جاتی ہیں. کیوں؟ ان کو غم ہے کہ نبی کے ساتھ ہم چلنے کے لائق نہیں. اتنا طویل سفر ہم پیدل جا نہیں سکتے, اور نبی کو جاتا ہوا دیکھ کر دل تملاتا ہے کہ کاش ہم بھی ساتھ جا سکتے. یہ بھی ہیں تو شدت سے چاہنے والے بھی ہیں, کاہلی سے رک جانے والے بھی ہیں, ساری چیزوں پر اللہ کے حکم کو مقدم کرنے والے بھی ہیں. آپ خود کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, ویسے ہی ہیں سب. چلے, خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم, ما لکم مانے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ جب کوئی توقع کے خلاف عمل کرتا ہے تو اپنا باپ بھی بیٹے سے ایسے ہی کہتا ہے, تمہیں کیا ہو گیا میاں, تم تو ایسے تھے, تمہیں کیا ہو گیا؟ یعنی حیرت میں ہو کہ تمہارا عمل توقع کے خلاف ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ایمان والو, اذا قیل لکم, جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ, نکلو اللہ کے راستے میں, نکلو. کیا ہوتا ہے؟ اثاقلتم, ثقیل سے ہے, ثقل کے معنی بوجھ, ثقیل معنی بوجھل. اثاقلتم, تم ثقیل ہو جاتے ہو, الی الارض, زمین کی طرف, زمین میں چپک جاتے ہو معلوم ہوتا ہے. یعنی جہاں ہو وہاں سے حرکت تمہاری ختم ہو جاتی ہے, سکتے میں آ جاتے ہو, زمین تمہیں گویا پکڑ کے بٹھا لیتی ہے. تم کو زمین چھوڑتی نہیں ہے یا تم زمین کو چھوڑتے نہیں ہو, یعنی زمین کو پکڑ کے وہیں بیٹھ جاتے ہو اور نکلنے پر راضی نہیں ہوتے ہو. سوال کیا اللہ نے, آگے دیکھو, ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم دنیا کی حیات پر راضی ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تمہیں جنت نہیں چاہیے, جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے, اللہ کا دیدار نہیں چاہیے, اللہ کی ملاقات کا مشتاق نہیں ہے تو؟ سوال کیا اللہ نے, کیا محشر کے میدان سے گزرتے ہوئے تمہیں اللہ کے پاس نہیں آنا ہے؟ تمہیں اپنے نبی کے ساتھ جنت میں اعلیٰ صفوں میں داخل نہیں ہونا ہے؟ کیا تم اسی حیات پر راضی ہو؟ کون راضی ہے؟ اگر کوئی دنیا کی حیات پر راضی ہے تو اس سے زیادہ کور نگاہ والا دوسرا کون ہے؟ یہاں کسی کا شباب دائمی دیکھا, کسی کی حیات دائمی دیکھا؟ کون ہے جس کو موت نہیں آئی, جس کے شباب کو زوال نہیں آیا؟ کون ہے جس کے سامنے ملک الموت دستک نہیں دیا؟ کون باقی ہے؟ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ کس کو بخشا موت نے؟ تو دنیا پر راضی ہونے کا مطلب زوال پہ راضی ہونا, دنیا پر راضی ہونے کا مطلب فنا پہ راضی ہونا. دنیا کی ہر نعمت آنی جانی ہے, ہر چیز یہاں کی آنی جانی ہے, یہ دنیا پوری آنی جانی ہے. یہاں کی چیزوں پر راضی ہونا بہت بڑا گھاٹا ہے. اس لیے پوچھا کیا تم راضی ہو؟ کبھی کبھی آیت پڑھتے ہوئے رک جایا کرو, سوچا کرو, ہم دنیا کی حیات پر راضی ہیں یا دنیا کی حیات میں آخرت کمانا چاہتے ہیں؟ یہاں رک کر آگے جانے کے بجائے سورہ قصص کی آیت پھر دیکھ لو, ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. دنیا میں سے اپنا وہ حصہ جس سے تم آخرت کما سکتے ہو فراموش نہ کرنا. دنیا پوری اس واسطے نہیں ہے کہ دنیا ہی کے واسطے. جب کوئی باہر کمانے جاتا ہے تو پورا نہیں کھا لیتا, کیا کرتا؟ بچوں کو بھیجنا ہے, بیوی کو بھیجنا ہے, قرضے کو ادا کرنا, فلاں کرنا, ڈھگا کرنا. قرآن نے کہا دنیا کی تمہاری کمائی دنیا کی خاطر نہیں ہے, آخرت کی خاطر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کل کے لیے کیا بھیجا ذرا دیکھ لے, کل کے لیے کیا بھیجا. یعنی جب ہم کل قبر میں داخل کیے جائیں گے تو کوئی توشہ نہیں آئے گا, ہم توشہ لے کے چلنا ہے, یہ ہے لغد. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو کیونکہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے تمہیں نہیں ملنے والا. اگر دنیا پر راضی ہو گئے ہو, دنیا کی حیات کو پسند کرتے ہو تو دنیا کے بارے میں سنو, اللہ کی رپورٹ ہے, فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. نہیں ہے دنیا کی حیات کا سامان اور سرمایہ آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا, قلیل. کتنا قلیل؟ قلیل کہتے ہیں تھوڑی مقدار. اگر کسی کو ساری دنیا مل جائے, ساتوں زمین ساتوں آسمان کا مالک بنا دیا جائے تو بھی یہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ قلیل. قلیل کیوں قلیل ہے؟ کیونکہ یہ فانی ہے, اور جو اللہ کے پاس ملنے والا ہے وہ باقی ہے. حدیث میں آتا ہے جنت میں کسی کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے, ایک کمان کھڑا کرنے کی جگہ مل جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کیوں کہا یہ؟ کیونکہ وہ باقی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, بہتر بھی ہے, دیر پر بھی ہے, اور دنیا فانی بھی ہے اور اس کے مقابلے میں ختم ہونے والی ہے. اس لیے دنیا کی حیات بہت ہی محدود ہے. یہ سبق دیا اللہ نے کس کو؟ ایمان والوں کو, جن میں ذرہ برابر ایمان ہے. اس آیت میں اپنا جائزہ لیں. اب یہاں دو گروپ, ایک آتا ہے یہ تو صرف غزوہ تبوک والوں کے لیے تھی, تبوک جب نفیر عام تھا لہذا یہ حکم انہی کے لیے خاص تھا. اب کبھی ایسا موقع آئے گا تو پھر ہم نکلیں گے, حکم لاگو ہوگا. اور بعض لوگ اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ جب کبھی ضرورت پیش آ جائے دین کی خاطر, اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی خاطر, تو تم کو گھر بار کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے دین کی بلندی کا کام کرنا ہے. نازل ہوئی ہے تبوک کے بارے میں, لیکن اس کا حکم عام کر کے ہر جگہ چسپاں کرتے ہیں. آگے دیکھیے, آگے فرمایا الا تنفروا,
युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा। ये इल्ला नहीं है, इन ला है। असल में इल्ला असल में यहाँ इन ला है। अगर नहीं तुम निकलोगे तो तुमको अलमनाक अजाब देगा, धमकी है, क्योंकि नबी ने ऐलान कर दिया अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह रसूल का दोनों का हुक्म आ गया। अब तुम दुनिया पर राजी निकलना नहीं चाहते हैं तो सुनो, इल्ला तनफिरू, अगर तुम ना निकलोगे युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन, तो तुमको अलमनाक अजाब देगा। और दुनिया में क्या करेगा, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और बदल डालेगा तुम्हारे अलावा से दूसरी कौम पैदा करके, तुमको नहीं रखेगा। तुम किस काम के लिए? तुम्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करना है, अल्लाह का हुक्म नहीं मानना है, नबी के पीछे साथ नहीं चलना है, तुम्हें क्यों बाकी रखेगा जमीन पर? यस्तब्दिल, तब्दील कर डालेगा, कौमन गैरकुम, तुम्हारे सिवा दूसरी कौम पैदा करेगा। यहाँ इतना ही कहा है, दूसरे मकाम पे आया है कि वो कौम जिसको बनाएगा पैदा करके तुम्हारे बदले में, तुम जैसी नालायक नहीं होगी। तुम्हारा इजाफा ये सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कहा है वो तुम्हारी तरह नहीं होगी, बल्कि वो हुक्म बरदार होगी। उसके सामने खुदा का हुक्म आएगा तो उसको मुकद्दम रखने वाली होगी। और आगे कहा वला तदुर्रुहु शैया, अगर वो तुम्हारी कौम की कौम को अल्लाह बदल डाले तो तुम सब मिलकर नुकसान अल्लाह को नहीं पहुंचा सकते। वला तदुर्रुहु शैया, कुछ नहीं कर सकते सारी कौम। चुनांचे आज इस वक्त जमीन पर जितने इंसान हैं सब बदले हुए इंसान हैं। एक बार रिवायत में सुना चुका हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में से बाहर निकले, रात 12 बज गए, बहुत काफी ताकीद, उमर ने आवाज लगाया नाम निसा व नाम सिबियान, औरतें सो गए, बच्चे सो गए, आप तशरीफ लाए। आधी रात के बाद इशा की नमाज जमात से पढ़ाया, उसके बाद ठहर जाओ फरमाया, सब ठहर गए, तसल्ली दी आपने, कहा इस वक्त जमीन पर सिवाय तुम्हारे अल्लाह की याद में और कोई नहीं है, ये तुम्हारी खुसूसियत है। और कहा आज से 100 साल के अंदर इस जमीन पर जितने लोग हैं सब बदल दिए जाएंगे, जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर रहेंगे। तो 100 साल में नबी ने पेशिनगोई किया, उस तारीख से 100 साल के अंदर जितने जमीन की पीठ पर थे सब जमीन के पेट में चले गए, नई मखलूक आई। इससे साबित क्या हुआ, यहां जो कहा गया है कि तुमको बदल डालेंगे, बदलते रहते हैं, हर 100 साल पे नई मखलूक पैदा करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो 100 साल के बाद ही जीते हैं, बहुत कम है। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ उसी एक 100 साल के लिए था, बात के वास्ते नहीं है। ठीक है, उस 100 साल के लिए ही हुक्म था वो, लेकिन कुदरत साबित हो गई कि वो जब चाहें तो बदल सकते हैं, मखलूक को तब्दील कर सकते हैं। वला तदुर्रुहु शैया, तुम उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शै पे कादिर है, इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं, तुम उनके मुकाबिल कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम अपने रब को पहचान कर हुक्म मान लो। अब सवाल ये होता है कि देखो अल्लाह कितने कादिर हैं और कैसी कैसी मदद करते हैं, किस शान से मदद कर सकते हैं। जहां दुनिया के तमाम असबाब जीरो पे आ जाते हैं, वहां भी अल्लाह की मदद अला हाल ही बाकी रहती है। उसकी मिसाल देके फरमाया इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, अगर तुम ना उसकी मदद करोगे तो अल्लाह ने उसकी मदद कर दिया है। इशारा कौन है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्फ अल्फ मर्रतिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन, अगर तुम मदद नहीं करोगे उनकी तो अल्लाह ने उनकी मदद कर दिया है। कब कर दिया है? इज़ अखरजहु अल्लज़ीना कफरू, जब उनको निकाला था काफिरों ने, यानी निकलने पर मजबूर किया था, और आपने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत कर ली थी और रातों रात चले गए। एकदम सफर करने के बजाय रास्ते में गारे सौर में पनाह ले लिया था ताकि काफिर यहां वहां ढूंढकर आगे निकल जाएं, हम यहां ठहर जाएं। लेकिन काफिर उस गार तक पहुंच गए थे। क्यों? रेगिस्तान का इलाका है, जब पांव पड़ता है जमीन पे तो पांव की हयात उतर जाती है, और वो तो सिद्दीक के पांव हैं, उसके वहां पहुंच गए। पहुंचकर रिवायत में है इस दीन को पहुंचने के अकबर जैसे लोगों ने कैसी मेहनत, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके पांव को देखकर काफिर यहां तक आ सकते हैं, मुझसे किसी को दुश्मनी तो नहीं है, मैं अपने कंधे पर आपको उठा लेता हूं और पंजों के बल चलता हूं ताकि आपके निशाने कदम को पहचान ना सकें। ये यहां नहीं है आयत में, मगर इस आयत की तशरीह में हदीस पढ़ो, सीरत नबी पढ़ो, पांव उठाए, अंदर तशरीफ लाए, तवील किस्सा है, मुझे उसकी तलखीस करना है। तमाम सुराख को बंद करके वहां पर सुकून से बैठ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, अकबर सिद्दीक अकबर के जानू पर सर रख रहे हैं, तो वही नाज़िल हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्फाज निकल रहे थे, सांप निकला और उसने सिद्दीक के अंगूठे में काट लिया और आंखों से आंसू टपका। जब ये आंसू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरे तो आप मुतवज्जे हुए। इस किस्म के तवील वाक़यात वहां मज़कूर हैं, मुझे सिर्फ दिखाना उसमें से इतना है। वो शब में सिद्दीक साथ थे, वो शब कैसी भयानक थी, वहां लाइट और पंखे नहीं थे, वहां एसी रूम नहीं था, एक रेगिस्तान में एक पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, उसमें एक गार है, बस गार कहते हैं जिसमें एक जाने का रास्ता हो। कैसी वहशतनाक जगह है, लेकिन दोनों अल्लाह के महबूब और महबूब का महबूब वहां मौजूद, और कोई आगे पीछे नहीं। इस तन्हाई के आलम में कैसे वहां गुजारे होंगे वक्त को, किस तरह गुजारे होंगे। वहां जब पहुंचे हैं तो काफिरों ने कहा चलते चलते कि इस गार में बताता है हमारा इल्म कि यहां मौजूद है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जाले तन दिए गए थे बकरियों की तरफ से, कबूतर के अंडे उस पर आ चुके थे। रावी कहते हैं अगर वो पंजों के बल जरा खड़े होकर झांक लेते तो हमको जरूर देख लेते। सिद्दीक फरमाते हैं ये आपको देख लेंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, और सिर्फ पंजों के बल उठाकर निगाह डालना बाकी है। लेकिन नबी पाक बड़े इत्मीनान से कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। दुनिया में कौन सा सबब यहां है, कौन सी निगाहबानी करने वाला है, कौन सा पर्दा निगाहबान कर रहा है, सारी कायनात के वसाइल यहां खत्म है, लेकिन बड़े इत्मीनान से कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ये वही आयत है, मैंने आपसे इशारा किया था कि जब दरियाए नील सामने थी और फिरौन का लश्कर पीछे था, पूरी कौम ने कहा था मूसा हम पकड़ लिए गए, इन्ना लमुद्रकून, तो हज़रत मूसा ने कहा था कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरे रब मेरे साथ हैं। वहां से वाहिद इस्तेमाल किया था, मेरे साथ मेरा रब है। ये जगह है जहां सिद्दीक को नबी ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, हम दोनों के साथ है। ये क्यों? सिद्दीक के ईमान की शिद्दत बयान करने के लिए अपने साथ रखा नबी ने जुमले में, हम दोनों के साथ है, क्योंकि वो यकीन जो मतलूब है वो तुम्हारे पास भी है। और इस यकीन को, ईमान को पहचानने की तराजू में तौलना चाहते हो तो वो जुमला याद रखो। जब एक तारों भरी रात में हजरत आयशा ने पूछा था कि जितने तारे आसमान में हैं इस उम्मत में किसकी नेकियां हैं, तो आका ने फरमाया हजरत उमर की। तो बीबी आयशा को बड़ा सदमा हुआ, उनका ख्याल यह था कि शायद कहेंगे तुम्हारे अब्बा की,
پلٹ کے پوچھتی ہیں اچھا تو پھر میرے ابا کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا تمہارے ابا کی نیکیوں کا حال تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی ایک رات جو میرے ساتھ گزری تھی، ایک رات کی نیکیاں جناب عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں مل کے مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ایمان کی شدت تھی. ایک شب چنانچہ عمر کہا کرتے تھے صدیق اکبر سے زندگی بھر کی نیکیاں تم لے لو، اس ایک شب کی نیکی مجھے دے دو. وہ شدت ہے اس رات کے اندر. اس لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کوئی دیوار تھی، اس آیت کو اگر سمجھ کر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ محسوس کرے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر اپنا سکینہ اتارا. سکینہ مانے دل میں سکون، اطمینان، بے خوفی، کوئی وحشت نہیں، دل میں کوئی اختلاج نہیں، دل میں کوئی دھڑکن کی تیزی نہیں، بڑے سکون سے بیٹھے ہیں غار کے اندر. علیہ آپ پر اتارا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور طاقت پہنچایا ان کی ایسے لشکر سے جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو. اس سے مراد فرشتے ہیں یا اللہ کی قدرت جس سے اللہ نے طاقت پہنچایا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دکھایا کافروں کے کلمہ کو نچلا. سفلا مانے نچلا، کلمہ کفر کو نیچے کر دکھایا. وَجَعَلَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اس کا بھی اسی پر عطف ہے، اور اللہ کے کلمہ کو وہی بلند کر دکھایا. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کو بلند کر دیا. واللہ عزیز حکیم، اللہ غلبے والے، حکمت والے. اس واقعے کو بیچ میں کیوں لایا گیا؟ اگر تم نہیں مدد کرو گے نبی کی تو اللہ کافی ہے مدد کرنے کو، تمہاری حاجت نہیں. تم یہ مت سمجھو ہم مدد نہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اللہ مدد کرنے کے واسطے کافی ہے، تم اگر مددگار بن جاؤ تمہاری خوش قسمتی ہے. یہ کہا گیا. چنانچہ ایک آیت میں کہا اللہ نے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ پوچھا ہے اللہ نے. 24واں پارہ میں یہ الفاظ ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے واسطے کافی نہیں؟ ہاں کافی ہے، تمہاری کوئی حاجت نہیں. تم اگر تبوک میں ساتھ جاؤ گے، قدم بقدم رہو گے، اجر میں شریک بن جاؤ گے، غازی اور مجاہد کہلاؤ گے، یا تو مال غنیمت پاؤ گے یا شہادت پاؤ گے. جو نبی کے ساتھ ساتھ ہوگا، رحمتوں سے ہمکنار ہوگا، تمہاری ساتھ اس کے اندر. ورنہ اللہ اپنے بندے کے واسطے کافی ہے. اس کے لیے نمونہ پیش کیا ہے اس غار کو. دیکھو غار میں کیسا کافی ہے. اور غار میں پہنچنے سے پہلے جس گھر سے نکلے تھے وہاں بھی ٹیم کھڑی تھی تلوار لے کر، سب کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے آئے تھے، وہاں بھی اللہ نے مدد فرمایا تھا. اشارہ وہاں کی طرف. تو نکلے ہیں وہاں بھی مدد، غار میں پہنچے ہیں وہاں بھی مدد، ہر مقام پہ مدد ہے. تمہارے نکلنے سے تمہارا فائدہ ہوگا، تم اللہ پر احسان مت جتاؤ. اب یہ جملہ باقی ہے، اب اس میں کئی آیتیں باقی ہیں. آیت نمبر 40 تک بات مکمل ہو گئی. دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے دلوں میں اتار دیں، پختہ ایمان نصیب فرمائیں. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك.